انتہائی دردناک یہ واقعات ہیں جہاں ان میں مصائب کا پہلو ہے، وہاں پہ حقانیت اسلام اور دین کے تحفظ کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ یہاں سامان جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام جو ہے اس کی زندگی اور اس کی حقیقی روح جو ہے وہ کربلا میں ہی موجود ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم نے علیہ جس وسلم۔ دین کی ترویج کی، اشاعت کی، اور آپ بحیثیت نبی پیغمبر تشریف لائے خاتم النبیین کے طور پہ، آپ کے بعد دین مختلف دینی امور جو ہیں وہ مختلف مراحل سے گزر کے جب یزید تک پہنچ گیا سلسلہ حکمرانی کا، تو اب گویا اسلام جو ہے وہ نام کا رہ گیا تھا، حقیقی اسلام جو ہے اس کی روح ختم ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم خدا و رسول کے عین مطابق کہا کہ میں جو ہے وہ اس لیے نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جد کی امت کی اصلاح کروں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ صحیح۔ جب جد کی امت کی اصلاح کرنا مقصود تھا تو اس حوالے سے سید الشہداء اپنے اعزاء، اپنے اقربا کو لے کے کربلا میں تشریف لائے، اور کربلا کے لق و دق صحرا میں، جہاں آج کے وسائل تو نہیں تھے، وہاں پہ ایک لق و دق صحرا تھا، وہاں پہ اپنے اعزاء، اپنے ساتھیوں، اپنے اصحاب کی قربانی دی، اور وہ قربانی جو ہے وہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں شاید اس کی اشاعت نہ ہو پاتی اگر جناب مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار نہ ہوتا۔ نہ ہوتا، بے وہ شک چیز بے شک۔ کہ جس کو سید الشہداء نے جو قربانی دے کے جو چیزیں سید الشہداء کائنات تک پہنچانا چاہتے تھے، اس کی صحیح معنوں میں تشہیر اور اس کی صحیح معنوں میں وضاحت اور اس کی اشاعت جو ہے وہ بی بی نے ہی کی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بی بی جو ہے وہ محافظہ دین ہے، اور محافظہ اسلام ہے، اور محافظہ حسین علیہ السلام ہے۔ بے شک، یہ تو سبحان ایک اللہ، عمومی سبحان سا تاثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لیکن سید الشہداء علیہ السلام کے بعد وارث کائنات اور امام جو ہے وہ مولا زین العابدین علیہ السلام تھے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بالکل واضح سی بات ہے۔ اور سرکار 10 محرم کے روز بیمار تھے۔ اب 11 محرم کو جب قید کر لیا گیا خاندان طہارت کو، اور مولا سجاد کو بھی قید کر کے لے جانے لگے، تو جب پہنچے ہیں سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے لاشا پہ، تو اس وقت مولا سجاد کی حالت بڑے عجیب مرحلے پہ تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مولا سجاد جو ہیں وہ اپنی جان دینے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے اللہ وہ منظر جو ہے وہ انتہائی دکھ ہاں، اور انتہائی تکلیف کا جو ہے وہ منظر تھا۔ اور اس اللہ موقع پہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا سلام ہی اللہ۔ تھیں کہ جنہوں نے مولا سجاد کو سہارا دیا اور مولا سجاد کی زندگی کا تحفظ کیا۔ پہلا وہ موقع، ویسے تو یوں اگر کہا جائے کہ اس سے پہلے بھی جب جلتے ہوئے خیمے تھے تو ان خیموں میں بھی مولا حضرت سجاد بیمار تھے، اور ان کو ان جلتے ہوئے خیموں سے نکال کے بھی مخدومہ نے امامت کی حفاظت کی تھی۔ اور بے شک، دوسرا موقع وہ کہ جب آئے سرکار جو ہیں وہ مولا کے لاشے پہ، مطلب وہاں پہ پہنچے، سارا کارواں پہنچا، تو مولا سجاد کی حالت جب غیر ہونے لگی اور یوں محسوس رہا تھا کہ سجاد اپنی جان جو ہے وہ پیش کر دیں گے، تو ایسے عالم میں بھی سہارا جو شخصیت بنی وہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا سلام ہی تھی۔ علیہ۔ لیکن
جو اصلی بات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ جہاں محافظہ امامت کا خاص طور پہ لفظ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پہلے بھی، لیکن یہاں پہ اور بھی زیادہ بہتر انداز میں یہ لفظ جو ہے وہ صادق آتا ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ کاروان جو ہے وہ چلا گیا تو اس وقت کارواں جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں تھا، تو ایسے عالم میں ابن زیاد جو ہے وہ مولا سجاد کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ اللہ، جب کہا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے تو اس بدبخت نے کہا کہ اللہ نے علی ابن الحسین کو تو کربلا میں گویا جو ہے وہ فوت نہیں ہو گئے تھے، وہ شہید نہیں ہو، شہید کا لفظ اس نے تو استعمال نہیں کیا، میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، یعنی کیا اس کو اللہ نے جو لفظ اصل میں استعمال ہوئے ہیں، میں انتہائی بے شک بے میری شک زبان جو ہے وہ زیب نہیں دیتی، کہ ہلاک نہیں کر دیا تھا اللہ نے جو ہے وہ کربلا میں علی ابن الحسین کو؟ تو آئے مولا نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی تھا کہ جس کو بندوں نے مارا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مار دیا، اور مولا یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرا بھائی تھا جس کو بندوں نے مارا۔ تو اب اس نے سوال کیا کہ کیا اللہ نے نہیں مارا؟ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ بندوں نے مارا ہے؟ وہ تو مطلب چونکہ ایک نظریہ خاص ہے نا، آج بھی ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، لہٰذا خیری و شرری میں اسی نظریے کی ابتدا جو ہے وہ خود دربار ولید میں دربار ابن زیاد میں جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے، ابتدا کہہ لیجئے، یا وہاں پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں موجود کہ تھے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس کو تو اللہ نے ہلاک نہیں کیا۔ تو معصوم نے اس وقت اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ جب کسی کو فوت کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے جب کسی بندے کی موت جو ہے وہ آتی ہے تو وہ اس وقت آتی ہے جب اس کے اس خاص وقت پہ آتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ہینا موت مقرر یعنی ہوتا جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب کوئی دوسرا اس میں عمل دخل کرتا ہے تو پھر وہ اس بندے کا کردار ہوتا ہے نہ کہ اللہ کا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ جملہ جب کہا نا، اس نظریے کو اور اس سوچ کو ابن زیاد کے سامنے جب باطل کیا مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ مطلب توق اور بھیڑیاں پہنے ہوئے یہاں پہ میرے سامنے اس طرح سے جرت کر رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس نے گویا نعوذ باللہ من ذالک یہ حکم دے دیا کہ جو ہے وہ سجاد کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب مولا سجاد کو قتل کرنے کا اس نے حکم دیا تو مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں اور انہوں نے کہا کہ جب تک میری زندگی ہے یہ کام کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اور یہ ممکن نہیں۔ بعض حوالوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا نے مولا سجاد پہ اپنے آپ کو گھیرا اور کہا کہ میں جب تک مجھے نہیں جو ہے وہ قتل کیا جائے گا سجاد کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، میں ایسا جو ہے وہ نہیں ہونے دوں گی۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی جو ہے وہ زینب ہے۔ تو بڑا ایک مرتبہ اس نے تعجب کا اظہار کیا کہ اس قدر محبت ہے اسے اپنے بھائی کے بیٹوں سے، اور اس قدر اس کا پیار ہے، اور اس قدر ان کا آپس میں یعنی رحم، وہاں لفظ ہے رحم کے، کہ اس حد تک ان کا آپس میں پیار محبت اور تعلق ہے، اور مخدومہ زینب اپنے بھائی کی اولاد کے لیے اس طرح کرنے پہ آمادہ ہے۔